قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو اور بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا دیگر سامان کا مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ سونے کا اعتبار ہے یا چاندی کا؟ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو تو 7.5 تولے یعنی 87.48 گرام سونا ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر سونے کے ساتھ چاندی، کرنسی یا دیگر چیزیں موجود ہوں تو سونے اور ضرورت سے زائد دیگر تمام چیزوں کی مالیت کو جمع کیا جائے گا۔ مجموعہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد فرض ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ صرف بڑھنے والے اموال یعنی سونا چاندی بشمول نقدی، کیش اور سامان تجارت پر لازم ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بڑھنے والا مال ضروری نہیں۔ قربانی کے نصاب میں بنیادی ضروریات زندگی سے زائد تمام چیزیں شمار کی جاتی ہیں، چاہے وہ زیر استعمال ہوں یا نہ ہوں، مثلا خالی پلاٹ، ضرورت سے زائد گھر، سواریاں اور ملبوسات، کرایہ پر دیے مکان، اضافی کتابیں وغیرہ۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ وجوب سے متعلق چند اہم مسائل۔ اگر قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے، جانور کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں، بلکہ ایسا کرنے والا شخص واجب چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہے۔ صاحب نصاب کے لیے قربانی سے افضل کوئی صدقہ نہیں۔ نمبر 2، قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا صرف مردوں پر ہی واجب نہیں، بلکہ گھر میں جتنے مرد و عورت صاحب نصاب ہوں، یعنی مثلا بیوی کے پاس زیورات یا نقدی ہو، گھر میں کئی افراد کی آمدن ہو اور سب اپنی اپنی چیزوں کے مالک ہوں تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، جو شخص صاحب نصاب ہے وقتی طور پر اس کے پاس نقد رقم موجود نہیں، اس پر کوئی چیز بیچ کر یا قرض لے کر قربانی کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہو اس پر ہر صورت میں قربانی کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ نمبر 5، ذبح سے پہلے قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے یا اس میں کوئی بڑا عیب پیدا ہو جائے تو صاحب نصاب پر دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا لازم ہے۔ دوسروں کی طرف سے قربانی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرتے وقت دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، اے اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما، یعنی سب کو ثواب عطا فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بلایا تو ہمیں بھی نیاز مندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیگر فوت شدگان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانی کرنا اچھا ہے، لیکن صاحب نصاب پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے جانور ذبح کرنے کا اہتمام کرے، پھر حسب استطاعت دیگر کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کرے۔ اس حوالے سے مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کا عمل لائق تقلید ہے۔ آپ 2 مینڈے قربان کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور ارشاد فرماتے، امرنی بہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعہ ابدا، یعنی مجھے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا میں ہمیشہ ایسا ہی کروں گا۔ اگر صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی نہ کرے اور دیگر گھر والوں کی طرف سے کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے گھر میں باری بنائی ہوتی ہے، تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ صاحب نصاب اگر کسی فوت شدہ کی طرف سے نفلی طور پر یعنی اس کی وصیت کے بغیر قربانی کرے تو اس صاحب نصاب کا وجوب پورا ہو جائے گا اور مرحوم کو ثواب ملے گا۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں میں سے بالغ افراد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وجوب ادا ہونے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے، اجازت نہ لی تو ان کا وجوب پورا نہیں ہوگا۔ گزشتہ سالوں کی قربانی۔ جس شخص نے گزشتہ سالوں میں قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کی ہو، اس پر لازم ہے کہ اس وقت کے ریٹ کے مطابق جانور کی قیمت صدقہ کرے، اب اس کی جگہ قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی نہ کرنے پر وعید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان روایت کیا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔